جی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللہ، البتہ تحقیق، اخذ اللہ رب العزت نے لیا، میثاق بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے عہد لیا، بنی اسرائیل سے وعدہ لیا۔ وبعثنا، اور ہم نے بھیجا، منہم، ان میں سے، 12 نقیبہ، 12 سردار بھیجے، یعنی بنی اسرائیل کو 12 قبیلوں میں، 12 گروپوں میں، 12 حصوں میں تقسیم کیا، ان میں سے ہر ایک حصے کا ایک سردار بنا دیا۔ تو یہ جیسے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جب فرعون پر غلبہ نصیب فرمایا تو اس موقع پر دریا میں سے 12 راستے بنے۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسیٰ، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پانی مانگا، اللہ تعالیٰ سے پانی طلب کیا، تو اس میں سے بھی 12 چشمے پھوٹے۔ تو ہر ایک معاملے میں ان کا انتظامی طور پر اور ان کا جو نظم و ضبط کے حوالے سے ایک ترتیب تھی، اس میں 12 حصوں میں تقسیم کر کے ان پر 12 سردار بنا دیے گئے تھے۔ وقال اللہ انی معاکم، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انی معاکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ ایک وعدہ ہے، پھر آگے مزید وعدے ہیں، تو یہ سب سے بڑا وعدہ، انی معاکم، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو اللہ کی معیت، اللہ کی نصرت، اللہ کا جو ساتھ ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ لیکن اس کے لیے شرطیں لگائیں۔ کیا کیا شرطیں لگائیں؟ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم کرو گے۔ پہلی شرط کہ نماز کا قیام یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے نتیجے میں اللہ کی نصرت بھی ملتی ہے اور آگے جو انعامات ہیں ان کا بھی تذکرہ ہے انشاءاللہ۔ وآتیتم الزکوٰۃ، اور تم زکوٰۃ ادا کرو۔ اگر تم لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم کرو گے، وآتیتم الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو گے، وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے۔ یہ لئن کی وجہ سے، اس شرط کی وجہ سے، یہ ماضی ہونے کے باوجود مستقبل کے معنی میں ہے، یعنی ایک قسم کی شرط ہے کہ اگر تم یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا۔ وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ وعزرتموہم، اور تم ان کی مدد کرو، ان کی نصرت کرو، ان کا ادب کرو، ان کا خیال رکھو۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم اللہ رب العزت کو قرض حسنہ دو، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، البتہ ضرور بے ضرور میں تم سے دور کر دوں گا، تم سے مٹا دوں گا، سیئاتکم، تمہارے گناہوں کو، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور ضرور بے ضرور میں تمہیں داخل کروں گا جنات، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ فمن کفر بعد ذلک منکم، جس شخص نے اس کے بعد انکار کیا تم میں سے، فمن کفر، جس نے انکار کیا، بعد ذلک، اس کے بعد، منکم، تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ دور کی گمراہی میں جا پڑا، وہ بھٹک گیا، راہ راست سے ہٹ گیا۔ فقط ضل، وہ بھٹک گیا، سواء سبیل، راستے سے، سیدھے راستے سے، سواء سبیل، سیدھے راستے سے وہ بھٹک گیا۔ فبما نقضهم میثاقهم، فبما نقضهم، پس اس سبب سے کہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑا، نقضهم، ان کے توڑنے کی وجہ سے، میثاقهم، اپنے عہد کے، لعناهم، ہم نے ان کے اوپر لعنت بھیجی، وجعلنا قلوبهم قاسیہ، اور ہم نے بنا دیا قلوبهم، ان کے دلوں کو، قاسیہ، سخت کر دیا، سنگ دل بنا دیا ہم نے انہیں۔ یہ جو قساوت ہوتی ہے، شقاوت ہوتی ہے، بدبختی، دلوں کی سختی، یہ اس سے ہے، قاسیہ، قساوت سے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ کیا کرتے تھے؟ یحرفون الکلمہ، باتوں کو پھیرتے تھے، عن مواضعہ، ان کی جگہوں سے، ان کے حقیقی معنی و مفہوم سے پھیر دیتے تھے۔ دوسرا جرم، وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور انہوں نے بھلا دیا تھا، نسو، بھلا بیٹھے تھے، حظًّا، بڑے حصے کو، مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اس کا جس کے ذریعے سے انہیں نصیحت کی گئی تھی۔ تو سب سے بڑا جرم تو ان کا اس عہد کو توڑنا تھا، اور اس کے بعد عہد توڑ کر آگے کیا کیا کام کرتے تھے؟ تو ایک کام تو یہ کرتے، دوسرا کام وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، جس چیز کے ذریعے سے انہیں نصیحت کی جاتی تھی، کی گئی، اس کا بڑا حصہ انہوں نے بلا ڈالا۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، لا تزالو کا معنی برابر ایسا ہوگا، یعنی مسلسل یہ کام ہوتا رہے گا، آپ مسلسل، آپ برابر
تطلع آگاہ ہوتے رہیں گے علی خائنۃ منہم ان کی کسی نہ کسی خیانت پر، الا قلیلا منہم مگر ان میں سے بہت تھوڑے ایسے ہیں کہ جو ایسی کسی خیانت کے یا ایسی کسی غلطی کے مرتکب نہیں ہوں گے۔ فاعف عنہم ان کو معاف کر دیجئے، وصفح اور ان سے درگزر فرمائیے، ان اللہ یحب المحسنین بے شک اللہ رب العزت محسنین نیکوکاروں کو پسند فرماتے ہیں۔ ومن الذین قالوا اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا انا نصارا بے شک ہم نصارا ہیں، یہ اوپر یہود کا تذکرہ تھا، اب نصارا کا تذکرہ، انا نصارا انہوں نے کہا ہم نصارا ہیں، اخذنا میثاقہم ہم نے ان سے بھی پختہ عہد لیا، انہوں نے بھی کیا کیا، فنسوا حظا مما ذکروا به تو انہوں نے بھی بھلا ڈالا اس چیز کو جس کے ذریعے سے انہیں نصیحت کی گئی، اس کے حظاً حصے کو، حظ کہتے ہیں حصہ، حظاً تنوین کے ساتھ ہے، اس کے بڑے حصے کو بھلا ڈالا۔ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَأَغْرَيْنَا پس ہم نے ڈال دی بینہم ان کے درمیان العداوت عداوت اور دشمنی ڈال دی، والبغضاء بغض ڈال دیا، الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک کے لیے، وسوف ینبئہم اللہ اور ان قریب اللہ رب العزت انہیں آگاہ فرما دیں گے، بما کانوا یصنعون جو کچھ وہ کرتے رہے اس کے بارے میں بتا دیں گے۔ یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس رسولنا ہمارے رسول یعنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، یبین لکم وہ بیان کرتے ہیں کھول کھول کر، کثیرن بہت ساری ایسی چیزیں، مما کنتم اس میں سے جو تم تخفون من الکتاب کتاب میں سے چھپاتے تھے، ویعفو عن کثیر اور بہت ساری چیزوں سے وہ درگزر فرماتے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا، وکتاب مبین اور واضح کتاب آئی، یعنی اللہ کی کتاب، اللہ کی شریعت، اللہ کا دین، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ روشنی بن کر تمہارے اندھیروں میں اور تمہاری جو تاریکیاں ہیں ان میں نور بن کر پھیلے۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، یہدی بہ اللہ اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے ہدایت دیتے ہیں، من اتبع اس شخص کو جو تابع ہو، جو طالب ہو، رضوانہ اللہ کی رضا کا طالب ہو، سبل السلام سلامتی کے راستوں کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں، ویخرجہم من الظلمات الی النور اللہ رب العزت انہیں نکالتے ہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف، بِإِذْنِهِ اپنے حکم سے، وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اللہ رب العزت انہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا البتہ تحقیق انکار کیا ان لوگوں نے، قالو جنہوں نے کہا، کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم کہ اللہ رب العزت وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم ہے علیہ باللہ۔ دوسری جگہ کیا تھا، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور یہاں کیا ہے، وہ کہتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ ہیں۔ ان اللہ ثالث ثلاثہ تیسرا ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ تین لوگوں کے، تین ہستیوں کے مجموعے کا نام اللہ ہے، ان میں سے ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ قل کہہ دیجئے فمن یملک من اللہ شیئا کون مالک ہے، کون اختیار رکھتا ہے، من اللہ شیئا اللہ رب العزت کے سامنے، شیئا کسی چیز کا، ان ارادہ اگر اللہ رب العزت ارادہ کریں، ان یہلک المسیح ابن مریم کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلانے کا اللہ ارادہ فرما لے، وامہ اور ان کی والدہ محترمہ کو، ومن فی الارض جمیعا اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب کے سب کو اللہ اگر ہلاک کرنے کا ارادہ کریں تو کون روک سکتا ہے، کون اللہ تعالیٰ کے کسی امر اور کسی فیصلے کے راستے میں حائل ہو سکتا ہے۔ وللہ ملک السماوات والارض اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت، وما بینہما جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، یخلق ما یشاء وہ پیدا فرماتے ہیں جو چاہتے ہیں، واللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ وقالت الیہود والنصارى یہود و نصارہ نے کہا، نحن ابناء اللہ واحباؤہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ابناء اللہ اللہ کے بیٹے ہیں، واحباؤہ اور اس کے محبوب ہیں، اس کے لاڈلے ہیں، اس کے چہیتے ہیں۔ قل کہہ دیجئے فَلِمَا يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ پھر کیوں، فَلِمَا کیوں، يُعَذِّبُكُمْ اللہ تمہیں عذاب دیں گے، بِذُنُوبِكُمْ تمہارے گناہوں کی وجہ سے پھر اللہ عذاب کیوں دیں گے، اللہ عذاب کیوں دیتے ہیں، بل انتم بشر ممن خلق بلکہ تم نہ اللہ کے بیٹے ہو نہ اللہ کے لاڈلے و چہیتے ہو، بشر بندے ہو، انسان ہو، ممن خلق ان میں سے جو اللہ نے پیدا فرمائے،
یغفر لمن یشاء، اللہ رب العزت معاف فرماتے ہیں جسے چاہتے ہیں، ویعذب من یشاء، عذاب دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔ وللہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمان و زمین کی، وما بینہما، جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، وإلیہ المصیر، اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، البتہ تحقیق تمہارے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے، یبین لکم، جو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تمہارے سامنے، علی فترۃ من الرسل، رسولوں کے نہ آنے کے عرصے کو، فترت کہتے ہیں زمانے کو، ایسا زمانہ جس میں پیغمبر نہیں آئے، اسے کہتے ہیں فترت وحی کا زمانہ، یعنی وحی موقوف تھی، رسول نہیں آتے رہے، تو اس رسولوں کے نہ آنے کے عرصے کے بارے میں ان تقولو، کہ کہیں تم یہ نہ کہنے لگو، یہ تم نہ کہہ دو کہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس نہ کوئی ڈرانے والا، خوشخبری سنانے والا آیا، ولا نذیر، نہ ڈرانے والا آیا، فقط جاءکم بشیر و نذیر، البتہ تحقیق تمہارے پاس خوشخبری سنانے والا بھی آ چکا، و نذیر، اور ڈرانے والا بھی آ چکا، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہیں، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہیں۔ دوبارہ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، البتہ تحقیق اللہ رب العزت نے عہد لیا پختہ بنی اسرائیل سے، وَبَعَثْنَا، اور ہم نے بھیجا، منہم، ان میں سے، 12 12 نقیباً سردار بھیجے، وقال اللہ انی معکم، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم کرو گے، وآتیتم الزکاۃ، اگر تم زکوٰۃ ادا کرو، وآمنتم برسولی، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، وعزرتموہ، ان کی مدد و نصرت کرو، واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور اللہ رب العزت کو اچھا قرضہ دو، لأکفرن عنکم سیئاتکم، تو البتہ ضرور بے ضرور میں معاف کر دوں گا تم سے تمہارے گناہوں کو، دور کر دوں گا تم سے تمہاری خطاؤں کو، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ، اور البتہ ضرور بے ضرور میں تمہیں داخل کروں گا، جنات، باغات میں، تجری من تحتی الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، فمن کفر بعد ذلک منکم، جو شخص انکار کرے اس کے بعد تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، تو البتہ تحقیق وہ راہ راست سے بھٹک گیا، فبما نقضهم میثاقهم، بس اس سبب سے کہ جو انہوں نے توڑا اپنے عہد کو، لعناہم، ہم نے ان پر لعنت کی، وجعلنا قلوبهم قاسیہ، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ بات کو اپنی جگہ سے پھیرتے ہیں، ونسوا حظا مما ذکروا به، اور وہ انہوں نے بھلا دیا بڑے حصے کو اس میں سے جس سے ان نے نصیحت کی گئی، ولا تزال تطلع علی خائنۃ منہم، آپ مسلسل برابر آگاہ ہوتے رہیں گے، علی خائنۃ منہم، ان کی خیانت پر، ان کی طرف سے خیانتوں پر، کسی نہ کسی خیانت پر، یعنی خائنۃ منہم، کسی نہ کسی خیانت پر، الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے بہت تھوڑے، فاعف عنہم، انہیں معاف کر دیجئے، واصفح، درگزر کر دیجئے، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ رب العزت نیکوکاروں کو پسند فرماتے ہیں، ومن الذین قالوا، اور ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا، انا نصارى، بے شک ہم نصارہ ہیں، اخذنا میثاقہم، ہم نے ان سے پختہ عہد لیا، فنسوا حظا مما ذکروا به، بس انہوں نے بھلا دیا اس بڑے حصے کو جس کے ذریعے سے انہیں نصیحت کی گئی، فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، بس ہم نے ڈال دی عداوت اور بغض ان کے دلوں میں، ان کے درمیان میں، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک کے لیے، وسوف ینبئہم اللہ بما کانوا یصنعون، ان قریب اللہ رب العزت انہیں آگاہ فرما دیں گے جو کچھ وہ کرتے تھے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، البتہ تحقیق آ چکے تمہارے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، وہ کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تمہارے لیے، کثیرا، وہ بہت ساری چیزیں، مما کنتم تخفون من الکتاب، ان میں سے جو تم کتاب میں سے چھپاتے تھے، ویعفو عن کثیر، اور بہت ساری چیزوں سے درگزر فرما دیتے ہیں، قد جاءکم من اللہ نور، البتہ تحقیق آ چکا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور بھی، و کتاب مبین، اور واضح کتاب بھی، یہدی بہ اللہ، اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے رہنمائی فرماتے ہیں، من اتبع، اس شخص کی جو اتباع کرے، جو طالب ہو رضوانہ، اللہ کی رضا کا، سبل السلام، سلامتی کے راستوں کی طرف، ویخرجہم، اور اللہ نکالتے ہیں، من الظلمات الی النور، اندھیروں سے روشنی کی طرف، باذنہ، اپنے حکم سے، ویہدیہم، اللہ ہدایت دیتے ہیں، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف، لقد کفر الذین قالوا، البتہ تحقیق ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا، ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ بے شک اللہ رب العزت وہ حضرت مسیح ابن مریم ہی ہیں، قل، کہہ دیجئے، فمن یملک من اللہ شیئا، کون اللہ رب العزت کے سامنے تمہارے لیے کسی چیز کا مالک ہو سکتا ہے، ان ارادہ، اگر اللہ ارادہ کریں، ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ حضرت مسیح ابن مریم کو ہلاک کر دیں گے، وامہ، اور ان کی والدہ کو لے جائیں گے، ومن فی الارض جمیعا، جو زمین میں سب ہیں، سب کے سب کو اللہ ہلاک کر دیں گے، تو کون اللہ کو روک سکتا ہے، وللہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے
بادشاہت آسمان و زمین کی، وما بینہما جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، یخلق ما یشاء وہ پیدا فرماتے ہیں جو چاہتے ہیں، واللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ وقالت الیہود والنصارى یہود و نصارہ نے کہا نحن ابناء اللہ واحباؤہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں، قل کہہ دیجئے فلم یعذبکم بذنوبکم پھر کیوں اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں سزا دیں گے، بل انتم بشر ممن خلق بلکہ تم بشر ہو، انسان ہو ان میں سے جنہیں اللہ نے پیدا کیا، یغفر لمن یشاء وہ مغفرت فرماتے ہیں جس کی چاہتے ہیں، ویعذب من یشاء عذاب دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں، وللہ ملک السماوات والارض اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، وما بینہما جو کچھ ان کے درمیان ہے، والیہ المصیر اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یا اہل الکتاب اہل کتاب قد جاءکم رسولنا البتہ تحقیق آئے تمہارے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یبین لکم جو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تمہارے سامنے، علی فترۃ من الرسل اس عرصے کے بارے میں، اس عرصے کے احکامات، من الرسل جو رسولوں کے جو وہ نہ آنے کا زمانہ تھا، ان تقولوا کہ کہیں تم یہ نہ کہہ دو کہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر کہ ہمارے پاس تو کوئی بشارت سنانے والا کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں، فقط جاءکم بشیر و نذیر البتہ تحقیق تمہارے پاس خوشخبری سنانے والا بھی آ چکا، ڈرانے والا بھی آ چکا، واللہ علی کل شیء قدیر اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔